دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. متففین، یہ ذرا مشکل صورت ہے متففین. ویل للمتففین، تخفیف کرنے والوں کی تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جو ڈنڈی مارتے ہیں، کم تولتے ہیں، کپڑا کم دیتے ہیں، دودھ کم دیتے ہیں، تول میں ڈنڈی مارتے ہیں. اور متففین سنیے، صرف تاجر نہیں ہیں، یہ بیوروکریسی میں بھی ہوتے ہیں، یہ جو ہے فوج میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ نیپوٹزم یعنی جو اقربا پرستی، اپنے لوگوں کو بھرتے جاتے ہیں. پی آئی میں بھر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھرتے جا رہے ہیں، جاہلوں کو بھرتے جا رہے ہیں، بے وقوفوں کو بھرتے جا رہے ہیں، ریلوے میں بھرتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ پی آئی اے خسارے میں. نتیجہ کیا نکلا؟ ریلوے خسارے میں. سارے اداروں کو جو ہے کھا گئے سارے لوگ. ڈنڈی مارتے ہیں نا، میرٹ کو پامال کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہاں ذرا سمجھ لیجئے متففین کے بارے میں. ڈبل سٹینڈرڈز. ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ کہ آپ جیسے قطار میں کھڑے ہوئے، لائن میں کھڑے ہوئے نا، اور آپ فرض کیجئے سب سے پہلے آئے، لائن میں سب سے سامنے کھڑے ہوئے، ابھی ونڈو نہیں کھولی. اب ایک آدمی آتا ہے، آ کے گھستا ہے، لائن میں گھستا ہے. وہ کہتے ہیں سوری سر آپ پیچھے جائیے، یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. میں صبح 4 بجے کا لائن میں آ کے کھڑا ہوا ہوں اور آپ آ کے گھس رہے ہیں. اچھا، لیکن فرض کیجئے اب آپ آگے سب سے پیچھے دیر سے پہنچے، آپ 10 بجے پہنچ گئے. آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کسی طرح میں سامنے آ جاؤں. تو ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا آپ کی. آپ خود یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ کے آگے کوئی آ جائے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے آگے چلے جائیں. گاڑی میں بھی یہی کرتے ہیں، سی این جی کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ دوسروں کو جھول دے کے آپ آگے بڑھ جائیں. تو فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جب وہ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں تو پورا نہیں دیتے. ڈبل سٹینڈرڈ سے دوہرے میں آ رہے. چلیے جی، اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے. یوم الدین کی تکذیب کرنے والے متففین، ڈنڈی مارنے والے، مکذبین، جھٹلانے والے، معتد، حد سے گزرنے والے، اسیم، گناہگار، مجرم، کفار اور فجار ہوتے ہیں. یعنی کافر بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں. فجار کا مطلب ہے بڑے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ میں، ان کو کہتے ہیں فجار. پچھلی صورت میں بھی کہا گیا تھا نا، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہاں فجرہ کے بجائے فجار کا لفظ استعمال ہوا، اور کہا گیا تھا ان الفجار لفی جحیم. تو یہاں بتایا گیا اس کے برخلاف ابرار ہوتے ہیں، اور ابرار اور فجار کا انجام بالکل مختلف ہوگا. اچھا جی، پہلا 4 پیراگراف ہیں اس کے. پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ آخرت کے منکر، آخرت کو نہیں ماننے والے مالی معاملات میں دوہرا معیار رکھتے ہیں. مالی معاملات میں دوہرا معیار رکھتے ہیں. دینے کا معیار اور ہے، لینے کا معیار اور ہے. ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کی. نمبر 2، دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ فجار منکر آخرت کے اعمال سجین میں درج کیے جا رہے ہیں. ایک دفتر ہے، ایک ریکارڈ روم ہے. سن لیجیے، ایک ریکارڈ روم ہے، ایک ریکارڈ بک ہے، اس کا نام ہے سجین. اس میں کرمنل ریکارڈ لکھا جا رہا ہے، کرمنل ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے. سارے نمرودوں اور فرائنا اور اس طرح کے جو خدا کے باغی لوگ ہیں، ان سب کے اعمال ایک دفتر میں درج کیے جا رہے ہیں. اس کے برخلاف تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا بلند کردار
اور ابرار کے اعمال علیون، ایک کمرہ ہے، اس میں ایک دفتر ہے، ایک رجسٹر ہے، اس میں ان کے اعمال درج کیے جا رہے ہیں۔ آخری پیراگراف میں بتایا گیا کہ آخرت کی سزا کے اسباب کیا ہے، اور بتایا گیا جس طرح آج آپ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کی دن یہ ہوگا کہ اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفصیل آپ وہاں ملاحظہ فرمائیے۔